بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ کام کیا ہے؟ اب جو کام تھا وہ جنبش لفظ سے پہلے ہو، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑا، وہ بند لبوں کی بولیاں سنتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دیواریں کھڑی کی ہیں کہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، یہ ادھر نہیں جانتے۔ اقبال کہتا ہے اے فروغ صبح آساب و دہور، چشم تو بین لائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے۔ اور حاجتوں کا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ کس کام آئے ہو؟ اور پھر کام جو تھا وہ ہو گیا، حضور نے کوئی توقف نہیں فرمایا کہ ہم سن لیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ تو حضور نے کہہ دیا جو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ کہا حذیفہ سنو، ابھی ابھی میرے پاس فرشتہ آیا ہے، یہ کھڑا ہے اور آج سے قبل یہ دھرتی پہ نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ زمین پہ آیا ہے اور اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا۔ پہلا کام کیا کرنے آیا؟ مجھے سلام کرنے آیا، کہ کائنات کی آرزو یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہا تھا، راستے میں پڑاؤ کیا، حضور سو گئے اور میں پہرے پہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت اپنی جگہ سے اکھڑا ہے اور جڑوں کے بل چلا ہے اور میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا اور پھر واپس جا کے اپنی جگہ پہ نصب ہو گیا۔ میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی۔ جب حضور بیدار ہوئے تو میں نے پہلی بات حضور سے جو کی وہ یہی تھی، حضور کو جو فلاں درخت ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے اپنی جگہ سے اکھڑا تھا اور چل کے یہاں آیا، کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا۔ حضور نے نہیں کہا کہ میں تو سویا تھا، کیسے ہوا، کیا حالت ہوئی؟ حضور نے فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک میرا رسول نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہے، اس کو اللہ نے اجازت دے دی تھی کہ مجھے سلام کرنے آیا۔ تو کہا ھذہ ملکن، ھذہ ملکن، یہ ایک فرشتہ ہے جو دھرتی پہ اس سے قبل پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ دو کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ زبان پیغمبر سے کبھی ان کی محبت کی ترغیب دی جا رہی ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، پہلی روایت مسلم شریف کی۔ تو کبھی جو ہے وہ زبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا درس دیا جا رہا ہے اور کبھی ان کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ سے پیار کرو، لما یرزقکم من نعمہ، کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور میرے سے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا نبی ہوں، اور پھر ارشاد فرمایا اور میرے اہل بیت سے پیار میری وجہ سے کرو۔ تو ان سے محبت کرنے کا درس دیا، سبق دیا، تو کہا ان دونوں کے دامن مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن ہمیں کیا ہوا کہ ہم 70-72 گروہوں میں بٹ گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو ہم کیوں گمراہ ہو گئے؟ جب حضور نے ضمانت دی تھی کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، تو حضور نے ضمانت دی تھی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ دونوں کے دامن کو تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ اس لیے ہوئے کہ کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا اور گمراہی کے گڑھے میں جا کے، اور کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا اور گمراہیوں میں جا کے، کسی نے قرآن کی بات تو کی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دعائی تو دی، قرآن کے بارے بھی برے نہ مانے۔ انہیں مبارک ہو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت ہے۔ ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ ملیں گے۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کبھی جدا بھی نہیں ہوئے۔ اگر قرآن نبی کے سینے کے اندر ہے تو حسین نبی کے سینے کے اوپر ہے، اور حسین نیزے کی نوک پہ ہے تو لبوں پہ قرآن وہاں بھی موجود ہے۔ حتیٰ یرد علیہ الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ ملیں گے۔ اچھا سوال ایک کھڑا ہوتا ہے، اگر آپ توجہ کریں، کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی ترغیب کی گئی؟ قرآن ہر ضرورت کا رفیق ہے، ہر درد کا درما ہے، ہر مرض کا علاج ہے، کافی بھی ہے، وافی بھی ہے، شافی بھی ہے۔ تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے اپنے مرید کو صندوق دیا، کہا بیٹا اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں پھینکاؤ، اور سوچو سنو، اس کو کھول کے نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے۔
کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے. صندوق اٹھایا دریا کنارے پہنچا, جب پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی نے راہ کو کشادہ کر دیا. آغوش محبت نے اس کو سمیٹا, پیار سے آ گیا. واپس آیا, شیخ سے کہا حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتے تو سوال کبھی نہ کرتا. اب مجھے بتایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی. اور اگر کوئی اتنی ہی بابرکت شے تھی تو پھینکوائی کیوں؟ شیخ کہنے لگے بیٹے تم نے منظر ایسا دیکھا ہے جب تک بتاؤں گا نہیں تمہیں چین نہیں آئے گا. سنو, میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض و اثرات پر ایک کتاب لکھی. پھر 12 سال اس کی 2 پلک سنبھالتا رہا, کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ ہو. پھر 12 سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں. آج 36 سال کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو تم پھینک کے آئے وہ میری 36 سال کی کمائی. جب قرآن اتنا کافی ہے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی بھی تلقین ہوتی ہے. تو اس کا سادہ جواب ہے, ایک ہوتی ہے تھیوری, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن کو اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار بولو. تھیوری کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم بندوں کو پرکھتے ہیں بھوک سے, پیاس سے, جان, مال, اولاد, پھلوں کے ضیاع سے, اور جو میرے ہیں پھر بھی صبر کر کے. یہ تھیوری ہے نا. اور پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے گواہ امتحان میں آ جائے. یہ سارے پیپر ایک دن اکٹھے آ گئے اور کہا کہ پاس جو ہے مارک جو ہیں وہ 33% نہیں ہے, نمبر بھی 100 ہر پیپر کے گئے. اور حضرت امام حسین نے پھر صبر کا وہاں امتحان دیا, بھوک کا امتحان بھی, پیاس کا امتحان بھی, مال اور جان اور پھلوں اور بیٹوں کی قربانی کا امتحان بھی. سارے امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں دیے اور صبر کی انتہا کری. یار جوان بیٹے کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچانا اور پھر بھی رب کا شکر ادا کر دینا, یہ تماشا لبے بام نہیں ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے بستیوں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, خاندانوں میں جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو بوڑھے باپ کو 10 لوگ سنبھالا دے رہے ہوتے ہیں, پورا خاندان تسلیاں دے رہا ہوتا ہے, پورے اہل بیت اس کو تسکین دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی اس کو چین نہیں آ رہا ہوتا. جنازہ اٹھتا ہے تو ایک بوڑھے شخص کو 10 آدمی سہارا دے کے لے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ کہا اسی کے جوان کی لاش جا رہی ہے. تبھی موت سے جوان بیٹا مرے, اور بھی بیٹے موجود ہو تو باپ سے سنبھلا نہیں جاتا. آپ بھی اولاد والے ہیں, ذرا تصور کر کے دیکھیں کتنا اوقا کام ہے. تو پھر میں سلام نہ کروں حسین ابن علی کو کہ 18 سال کا بیٹا کندھے پہ اٹھا کے خیموں تک لاتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر دیں. ابھی 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہوتا دیکھا ہے اور پھر بھی کہتا ہے مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر دیں. اب 78 لاشیں میدان سے اٹھا کے خیموں تک لانا اور پھر اشقیاء کے مقابلے میں جب گھوڑے پہ چڑھتے ہیں تو جو پانک پن تھا وہ دیکھنے والا تھا. آواز آئی کہ یہ کون ذی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, غبار سے اٹا ہوا, تمام جسم میں نازنی چھدا ہوا, کٹا ہوا, پھر بھی ہے ڈٹا ہوا, یہ نبی کا نور عین ہے, یہ پھر یقین حسین ہے. عظیمت کی وہ داستان رقم کی ہے کہ کائنات نے ایسا نقشہ نہیں دیکھا ہوگا. میں نے صبر کی من جملہ تعریفات میں سے ایک تعریف یہ بھی پڑھی ہے کہ صابر وہ ہوتا ہے جس کے معمولات عبادت قضا نہ ہو. پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت تھی. جوان بیٹا فوت ہو گیا لیکن بزرگ پہلی صف میں کھڑے پائے گئے, سب صابر کہلائے. جس کے معمول عبادت قضا نہ ہونا وہ صابر کہلاتا ہے. اگر یہی تعریف ہم کہیں کہ صبر کی قرار دے دیں تو پھر آؤ کربلا کے میدان میں. ایک تو وہ واعظین اور ذاکرین کا سٹائل ہے, لیکن جو محتاط روایتیں ہیں اس کے مطابق جب آپ کا پیرا میں اتارا گیا تو 122 وار تیر ہوتے تھے, 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے. اور جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے, لخت لخت کٹا ہوا ہے, صابر ایسا کہ وقت نماز ہو گیا, سجدہ قضا نہیں ہونے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سر زبر تب کٹا جب سجدے میں جھکا ہوا. میدان عرفات میں ایک صحابی اونٹ سے گرے اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی.
حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ایک شخص یوں شہید ہو گئے، فرمایا اس کو احرام میں کفن دے کر کے دفن کر دو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب یہ قبر سے اٹھے گا تو لبیک لبوں پہ تلبیہ ہوگا، لبیک لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا، چونکہ جس حالت میں گیا اس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ قانون ضابطہ حضور نے بیان کیا نا، جب وہ تلبیہ پڑھتا ہوا شہید ہوا ہے، تلبیہ پڑھتا اٹھے گا تو پھر ضابطہ طے ہو گیا کہ حسین ابن علی کا ساتھ قیامت کے دن سجدے سے اٹھایا جائے۔ حسین تو آج بھی نماز میں ہے، حسین تو آج بھی سجدہ ہے، نہ کسی نے ایسی نماز پڑھی ہوگی، نہ کسی نے ایسا سجدہ کیا ہوگا، یہ جو حسین ابن علی نے کیا ہے۔ اور دستے قاتل نے سر حسین اس وقت کاٹا جب سجدے میں سر جھکا تھا، اور پھر کاٹ کے سر انور کو نیزے کی نوک پہ چڑھایا تو کسی شاعر نے تخیل باندھا، پاؤں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ جب نیزے کی نوک پہ سر چڑھایا تو پیشانی کا رخ زمین کی طرف تھا، تو وہ شاعر کہتا ہے کہ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ ہو گیا تھا کہ دوسرے سجدے سے پہلے سر کاٹ لیا گیا، تو سجدہ ٹپک رہا ہے حسین ابن علی کی پیشانی، اپنی وہاں پاؤں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں بھی حسینی ہوں، آپ بھی حسینی ہیں، اور حسین ابن علی وہ ہیں جنہوں نے اس حالت میں بھی سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ اور میں اپنے اندر اتر کر کے دیکھوں، آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں، اگر ہمیں سجدہ نصیب نہیں ہوتا تو کیا ہم زبان سے جو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ منافقت کے علاوہ کوئی باقی رہ جاتا ہے؟ میں اپنے اندر اتروں، غور کروں اور دیکھوں کہ میرا طرز عمل کیا ہے۔ انہوں نے 73 جو ہے وہ لاشیں بھی پڑے ہوئے ہیں، اور بدن پہ 122 سوراخ تیروں کے ہیں اور نیزے ہیں، اور وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے، وہاں مسلح اور ریشمی مخملی مسلح نہیں ہیں، بلکہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، ہر طرف خون بکھرا ہوا ہے اور برچھیوں والے اوپر ہیں۔ اور آج ہم کتنے بہانے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، بلکہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں، وہاں پاکستان میں بھی کہتے ہیں، یہاں زیادہ کہتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہاں بیرون ملک بھی کہتے ہوں گے جی یہ کفر کا ملک ہے، یہاں کے تقاضے ہیں، معاملہ ہے، ماجرا ہے، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اس کے جواب میں سادہ ایک بات کہا کرتا ہوں، صاحب تم تو مسجد میں آتے ہو تو قالین بچھے ہیں، موسم کے مطابق ماحول دیا گیا ہے، اور تم کہتے ہو دین پہ چلنا مشکل ہے، تمہارے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل ہے؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے بھی سجدہ قضا نہیں کیا، ہمارے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ کربلا کا پیغام میسج ہمیں کیا مل رہا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو کس طرح مالک کی تحریر کر سکتے ہیں۔ تو آج یقیناً ہم حسینی ہیں، اور یقیناً آپ کا پیار ہمارے رگ میں سرائے ہوئے ہے، لیکن آپ کی روح تو تبھی خوش ہوگی جب ہم ان کے نقوش پاک کو خضر راہ بنا کے اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ آج اس مجلس کے اندر بدقسمتی سے میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے ماں باپ سے بھی دور ہوں، گھر بار سے بھی دور ہوں، اور وطن سے دوری بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ پردیس بندوں کو سوال بھی دیتا ہے، اگرچہ کچھ لوگ بگڑ جاتے ہیں، پردیس بڑوں بڑوں کی کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے، اور یہ دنیا کے اندر اجنبیت انسان کو محسوس کر دیتی ہے کہ آج تو پھر بھی میرے ہم وطن یہاں موجود ہیں، وہ دن بھی آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ماں بھی نہیں پوچھے گی، باپ بھی نہیں پوچھے گا، بھائی بھی نہیں پوچھے گا۔ تو پردیس زندگیاں بدل دیتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے۔ آپ یہاں رہتے ہیں تو چھوٹے سے کمرے میں 5 اور 6 لوگ بھی رہ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر ان کا 2 کنال کا بنگلہ ہوگا، تو یہاں 5 مرلے 2 مرلے 3 مرلے میں کیوں رہ رہے ہیں؟ اور آپ کہتے ہو میاں عارضی رہنا، یہاں ہمیں رہنا نہیں، تو ہم یہاں کیوں گھر بنائیں؟ میاں سوچ لیں، جہاں جتنا رہنا ہے اتنا ہی وہاں بنانا چاہیے، تو ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہم آخرت کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ تو پردیس اگر سوچے بندہ تو سوال دیتا ہے۔ تو میرا نہیں گمان کہ آپ میں سے زیادہ لوگ بے نمازی ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے اگر آج کے مجلس میں کوئی ایک شخص بھی سجدوں سے محروم ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ اس سے بڑی بدبختی